بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ کسی طالب علم نے سوال کیا ہے برمودا تکن کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا تعلق اشراط الساعہ اور کتاب الفتن سے ہے۔ اگر کتاب الفتن میں آئے گا تو وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ برمودا تکن ایک کلی مشکک ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بعض عربوں نے بھی لکھا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تفسیر کے ساتھ اس موضوع کو پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور عربی میں اور اردو میں اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اس سلسلے میں جو رائے ہے اس میں زیادہ تر پڑھنے کے بعد غلو معلوم ہوتا ہے۔ دو طرح سے غلو ہوتا ہے، ایک تو برمودا تکن کے سلسلے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دجال وہاں پر ہے اور وہ یہ ساری کارستانیاں کرتا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کبھی پانی کا جہاز غائب ہو جاتا ہے، کبھی ہوائی جہاز وہاں کی فضا سے اڑنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے تو ایسی ہے کہ کچھ غائب ہوتا نہیں ہے، یہ لوگ غائب کرتے ہیں، اور ایک رائے ایسی ہے کہ واقعتاً غائب ہوتا ہے مگر غائب ہونے کی وہاں پر سائنٹیفک وجہ ہے کہ وہاں پر کچھ فضائی کیفیت اور مقناطیسی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ جو وہاں سے گزرتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی رائے بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال قیامت کے قریب ہے، طرح طرح کی چیزیں سننے کو بھی ملے گی اور طرح طرح کی چیزیں بیان بھی کی جائے گی، من گھڑت چیزوں کو بھی کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ لہذا اس بنا پر ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کے بجائے اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت کچھ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ سفر معراج میں انبیاء سے ملاقات جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ اگر انبیاء آسمان پر جسمن موجود تھے تو حضور کا حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اصل میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور کا جو لقاء ہوا وہ جسمانی، چاہے وہ بیت المقدس میں آپ کا لقاء ہوا چاہے آسمانوں پر ہوا، اس لیے کہ جب آپ کا سفر ہی جسمانی ہے تو لقاء بھی جسمانی ہوگا، اس لقاء کو روحانی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رہ گیا سوال یہ کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور دوسری طرف آپ کی ان سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور تیسری طرف وہ نماز میں شریک ہوئے۔ تو چونکہ یہ سب ایک وقت میں نہیں ہو رہا ہے، سب الگ الگ وقت میں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ گزرے اس وقت نماز پڑھ رہے ہو، پھر اس کے بعد جب بیت المقدس میں نماز امامت کے لیے پہنچے اس وقت آپ وہاں پر تشریف لے آئے ہو، اور جب چھٹے آسمان پر آپ پہنچے تو اس وقت آپ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہوا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر اس میں سے کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت لمحوں میں، سیکنڈوں میں اور منٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل اور عریض سفر کرا سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے موسیٰ کو چھوٹے چھوٹے وقت کے اندر میں یہاں سے وہاں پر منتقل کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ دیکھا اس سفر میں سب کا تعلق جسمانی کیفیت سے ہے، اس میں روحانی کیفیت سے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی روح کو آپ نے ملاقات کی، نہیں، آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کو جو آسمانوں پر رکھا ہے تو ہر ایک کو ان کے اپنے مرتبے کے اعتبار سے رکھا ہے۔ بہرحال چونکہ واقع اسراء اور معراج بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور چونکہ ہماری کتاب میں وہ آنے والا ہے تو اس سے متعلق اور بھی کچھ چیزیں میں نے گزشتہ کل جمع کی ایک پروگرام کے لیے، تو انشاءاللہ جب وہ سبق میں ہم وہاں پر پہنچیں گے تو اس وقت واقع معراج کی حکمتیں کیا ہیں، اس سے کیا دروس و عبر حاصل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔
تو امام مسلم مقدمے میں جو ابواب قائم کر رہے ہیں ان ابواب کا مقصد یہ ہے کہ ان ابواب کے ذریعے سے علم مصطلحات الحدیث میں انہی احادیث اور انہی اقوال کی بنیاد پر پورے علم مصطلحات الحدیث کو مدون کیا گیا ہے. لہذا گویا کہ امام مسلم نے اس کے لیے خام مال فراہم کیا، کچا مال فراہم کیا ان احادیث اور ان اقوال کی روشنی میں، جس کے ذریعے سے بعد میں چل کر امام رام ہرمزی اور مقدمہ ابن صلاح کے مصنف اور دیگر لوگوں کے لیے علوم حدیث اور مصطلحات الحدیث کو مدون کرنا آسان ہو گیا. باب النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملہ، اس باب کے ذیل میں جنات سے روایت کرنے کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی کہ جنات سے روایت کا کرنا، اس سلسلے میں ہمارے محدثین کیا کہتے ہیں. صاحب احکام المرجان فی احکام الجان کے حوالے سے اس سے متعلق چند چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسری حدیث محمد بن عباد کی تھی، جس میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احتیاط برتا کہ ان کے سامنے اگر کسی نے آ کر کوئی بات بیان کی تو آپ نے صرف ایسے ہی اس کی بات کو نہیں لے لیا، بلکہ آپ نے کہا کہ جب امت میں فتنہ واقع ہو گیا تو فتنہ واقع ہونے کے بعد ہم نے احتیاط کرنا شروع کیا، اور اب جو بھی بات ہم لیتے ہیں بہت زیادہ تحقیق کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اخذ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی روایت بیان کرتے ہیں، وہ بھی قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اوپر بیان کیا گیا تھا، اب یہاں پر ان کا قول ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن صحابہ کو مکثر الروایہ کہا جاتا ہے. حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے جو اصحاب خمسہ اور اصحاب عشرہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کا دوسرا نمبر آتا ہے روایت کی تعداد کے اعتبار سے جو احادیث پائی جاتی ہیں کتب حدیث میں، اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں چوتھے نمبر پر، اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری وغیرہ آتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ مکثر الروایہ لوگوں میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور بہت چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ نے حاصل کی. اسی لیے ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے اطفال حول الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ چھوٹے تھے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بعد میں چل کر بڑے کارنامے انجام دیے. ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا ہے. آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اس وقت اگرچہ آپ کا خاندانی تعلق تھا تو بچپن ہی سے حضور سے تعلق رہا ہوگا چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے، مگر مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کے یہاں پر رشتہ داری ڈبل ہو گئی، اس لیے کہ حضرت میمونہ یہ آپ کی خالہ ہوتی تھی. حضرت میمونہ یہ آپ کی خالہ ہوتی تھی، یعنی حضرت عباس کی اہلیہ ان کی بہن ہوتی تھی. تو اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ ڈبل ہو گیا. ایک طرف آپ کے چچازاد بھائی تھے اور دوسری طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ آپ کے نکاح میں تھی. تو اس مناسبت سے یہ آپ کے خالو حضور آپ کے خالو بھی ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف بلا تکلف آتے جاتے تھے. ایک مرتبہ حالانکہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اس وقت عبداللہ بن عباس 10 سال کی عمر کے تھے، بعض روایت میں 12 سال کی عمر کے تھے، 10 سے 12 سے زیادہ نہیں تھی. تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری میمونہ کے یہاں پر تھی تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آج میمونہ کے گھر پر سو جاؤں. حضور نے پوچھا بھائی کیوں؟ تو بڑے ہوشیار تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رات کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے سال کا بچہ ہے؟ ابن 10 سنین، 10 سال کا بچہ ہے. اور کیا کہتا ہے حضور سے کہ میں رات میں آپ کی عبادت کا طریقہ جاننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ان کو اجازت دے دی. وہ فرماتے ہیں سونے کے لیے گیا مگر حجر مبارکہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرے لیے سونا مشکل ہو گیا. فرماتے ہیں کہیں جگہ نہیں تھی تو مجھے پاؤں کے پاس سلا دیا کہ بھائی یہی ایک جگہ ہے، اتنی سی آپ یہاں پر سو سکتے ہیں.
تو فرماتے ہیں مجھے تو سونا تھا نہیں، مجھے تو آپ کی عبادت دیکھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جب حضور استنجا کے لیے تشریف لے گئے صبح آخری پہر میں اٹھ کر، تو آپ نے جلدی سے پانی بھر کر وہاں پر رکھ دیا۔ پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے وضو کر کر، تو آپ جلدی سے نماز میں آپ کے بائیں طرف جا کر کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ تو ساری ایسی ذہانت بھری بات کام آپ نے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کا جذبہ خدمت، ان ساری چیزوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سے مالا مال کر دیا، اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ، اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم اور اس کی تعویل کا علم دے دے، اس کی تفسیر کا علم دے دے۔ حضور کی دعا ایسی لگی کہ سارا ترجمان القرآنی، کہ وہ قرآن کے ترجمان بن گئے۔ حضرات صحابہ میں اعلمہم بتفسیر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود ہے کہ ان کی عمر اس وقت 20 سال یا 22 سال کی تھی، انہیں اپنی مجلس شورا میں لیتے تھے، اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے۔ کبھی کسی کو اعتراض ہوا تو آپ نے سوال کیا، کوئی کسی اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر نہیں بتلا سکا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے فوراً اس آیت کریمہ کی تفسیر بتلا دی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے تو دکھنے میں چھوٹا لیکن اس کا علم بڑا عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، اسی لیے آدمی کو بڑوں کی خدمت کر کر ان سے دعائیں لینے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ محنت کرنے سے آدمی سالوں اور مہینوں میں جہاں پر نہیں پہنچ پاتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے وہاں وہ لمحوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج بھی اس پر شاہد عدل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقع معراج ملا وہ عام الحزن کے بعد ملا۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی سفر میں زخمی ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھ کر ایک سانس لیا اور کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ ہی سے اپنے درد کی شکایت کرتا ہوں، میں کسی کو کہوں۔ یہ کہ اگر جب دعا کی تو اس دعا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے۔ فرماتے ہیں اسی دعا کی برکت سے آپ کو اسباب ظاہریہ کے درجے میں واقع اسراء اور معراج نصیب ہوا۔ تو پتہ چلا کہ مصیبت پر جب بندہ دوسروں کو شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے شکایت کرتا ہے تو اس پر اللہ اپنے شائن نشان اسے انعام دیتا ہے، اور اگر دوسروں کو وہ شکایت کرتا رہتا ہے اور اس پر صبر نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بنا پر نیک اور صالح لوگوں کی دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جب بھی تذکرہ آتا ہے میں ضرور ان چیزوں کو اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال انما كنا نحفظ الحديث، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم احادیث کو یاد کیا کرتے تھے، والحدیث یحفظ عن رسول اللہ، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث تو یاد کی بھی جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر حدیث ہی کو نہیں یاد کریں گے تو اور کیا یاد کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ احادیث رسول کو یاد بھی کیا جانا چاہیے، اس کا حق ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ وہ حدیث کا حق ہے ہمارے اوپر امتی ہونے کے ناطے کہ ہم احادیث مبارکہ کو یاد کریں۔ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ، لیکن جب تم لوگ ہر طرح کی نرم اور ہر طرح کی شدید قسم کی سواری پر سوار ہونے لگے، فَهَيْهَاتَ، تو پھر ہم نے اجتناب کرنا شروع کیا، ہم نے بچنا شروع کر دیا۔ حیات حیا آتے ہیں بچنا، بچو بچو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کس میں سے ہے، کون سے افعال میں سے ہے، اس میں فعل میں سے ہے، حیات حیات، بچو بچو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر کہا ہم نے بچنا شروع کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت تک تو ہم احادیث کو لینے میں کوئی ہمیں بہت تعمل نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگوں میں امانت داری تھی، دیانت داری تھی۔ مگر اذا وقعت الفتنہ، اس کی تفسیر خود حضرت عبداللہ بن عباس ہی نے بیان کی ہے کہ جب فتنہ واقع ہو گیا، ای اذا استشهد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عثمان بن عفان کو جب شہید کر دیا گیا تو اب لوگوں سے امانت ختم ہو گئی اور لوگوں نے اپنی جدر رائے ہوتی تھی اس کے لیے احادیث کو بھی گھڑنا شروع کر دیا۔ فہیہات، تو اب ہم نے ہیہات کیا کر دیا، شروع کر دیا کہ اب ہم احادیث کو آسانی سے لیتے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد ہم نے سند کی چھان پھٹک کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ یعنی پہلے چھان بین کرتے تھے مگر بہت زیادہ شدت کی ضرورت نہیں تھی امانت داری کے عام ہونے کی وجہ سے، مگر اب ہم نے اس پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک تو کچھ ہی نہیں ہوا، نہیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود ہی سے ساری چھان پھٹک کیا ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی۔
حضرات صحابہ اگر کوئی بات کہتا تو اس سے گواہ مانگتے تھے کہ بھئی کیا کون ہے تمہارے پاس گواہ. وبه قال حدثني ابو ايوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال جاء بشير العدوي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر اليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا لگتا ہے کہ علم حدیث کی بنیادی اساس کو اس کی اساس اور بنیاد رکھنے میں بڑا اہم رول ہے. ہم اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس صرف مفسر قرآن ہی ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ ان کے اقوال کو ذکر کیا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن جرح و تعدیل اور فن اسماء الرجال اور فن اسناد ان تمام کے تمام کو زور دے کر اگر صحابہ میں کوئی سب سے پہلے لا رہا ہے تو وہ ہے ابن عباس ببرکت دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں راوی کیا کہتے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں کہ جاء بشیر العدوی کہ بشیر عدوی نامی ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اور مجاہد من لم یعرف منا مجاہدن مجاہد بڑے مشہور آدمی ہے من اخص تلاميذ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخص تلامذہ میں سے ہے اور آپ کے ان تلامذہ میں سے ہے جن کو علوم ابن عباس کا امین کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی کے 30 سے 40 بہاریں چمٹ کر رہے اور آپ نے کھرچ کر ان کے پاس سے علم حاصل کیا. مجاہد بڑے زبردست آدمی تھے. خود ان کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو تو مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کی تفسیر کو ایک ایک لفظ کی تفسیر کو ٹھہر کر ابن عباس کو 3 مرتبہ سنائی. من الفاتحہ الى الناس سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ایک ایک آیت کی تفسیر کر کے میں ان کے سامنے کرتا تھا اور وہ تصویب کرتے تھے یا وہ اس کے سلسلے میں تنبیہ کرتے تھے. پورے قرآن کو 3 مرتبہ ابن عباس کے سامنے پیش کیا انہوں نے. بڑے زبردست آدمی تھے مجاہد. وہ فرماتے ہیں کہ بشیر العدوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے فجعل یحدث اور آ کر بیٹھے اور شروع پڑھ گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر عبداللہ ابن عباس ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یأذن لحدیثی ولا ينظر الیہ نہ اس کو سنتے تھے اور نہ اس کی طرف دیکھتے تھے. یہ پڑھے جا رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. تجاہل عارفانہ برت رہے بالکل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ بھی 2-4 مرتبہ قال رسول اللہ کہہ کے کچھ حدیثیں پڑھے اور پھر دیکھا کہ عبداللہ بن عباس تو اپنے کام کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے. تو کہنے لگے یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی. یہ عبداللہ بن عباس کیا ہو گیا بھائی, آپ ہماری بات سننے کو تیار نہیں, کوئی توجہ نہیں آپ کی. شاعر جیسے کہتا ہے نا توجہ مطلوب ہے کہ بھائی حاضرین ذرا توجہ دے, تو یہ بھی کہنے لگے کہ بھائی آپ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں آپ کی. تو اور پھر فرماتے احدثک عن رسول اللہ ولا تسمع, میں حضور کی احادیث بیان کر رہا ہوں اور آپ سننے کو تیار نہیں. لیکن عبداللہ بن عباس پر تھوڑا سا ناراض ہو رہے ہیں. فقال ابن عباس عبداللہ بن عباس نے کہا إِنَّا كُنَّا مَرَةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا. کہا ہاں ایک زمانے تک ایسا تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا قال رسول اللہ بس ختم ہو گئی بات, ہم ہماتن گوش ہو جاتے تھے, ہم اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہ بھئی حضور کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. کہا ہاں ایک زمانے تک ہم نے ایسے ہی کیا. لیکن پھر فرماتے ہیں وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا اور اپنے کانوں کو اسی کی طرف متوجہ کر دیتے تھے. فَلَمَّا
ركب الناس الصعب الذلول، لیکن اب جب لوگوں نے صحیح غلط سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا. اصل میں عبداللہ بن عباس یہ جو الصعب الذلول بیان کر رہے ہیں تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں نے سچ جھوٹ میں تمیز کیے بغیر احادیث رسول کو بیان کرنا شروع کر دیا، صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر بیان کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا. تو پھر فرماتے ہیں لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، تو اب ہم ٹھوک بجا کے لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ پکا حضور ہی کی بات ہوگی اور صحیح بتلاتا ہے تو اس کو ہم سنتے ہیں، باقی تو آگے بیان کرتا رہے میں تو دیکھوں بھی نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباس نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا نہیں، گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ان سے مناسبت نہیں تھی بشیر عدوی سے. حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے بارے میں شک تھا کہ بھئی یہ اٹھا پٹک کچھ بھی بیان کرتا ہے، اس کے یہاں پر تحقیق کا کوئی معیار نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بھئی اب نہیں، ٹھوک بجا کے لیتا ہوں میں، اب اس میں تساہل سے کام لیتا نہیں. تو بشیر عدوی بھی خاموش ہو گئے کہ ابھی عبداللہ بن عباس کو کیا کہا جائے. ظاہر سی بات ہے کون ہے جو عبداللہ بن عباس کے سامنے لب کشائی کرے. وبه قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنه أسأله أن يكتب لي ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل ان کے افعال، ان کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے طریقہ کار کو امام مسلم بیان کرتے جا رہے ہیں. اپنے استاد داؤد بن عمرو الضبی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ کتبت الی ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک خط لکھا، ایک پیغام لکھا، اسألہ ان یکتب لی ویخفی عنی، فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختیارا واخفی عنہ. تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال اسألہ ان یکتب لی کہ وہ میرے لیے جو ضروری بات ہے اسے لکھ کر دے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے، وَيُخْفِيَ عَنِّي اور کون سی چیز ایسی ہے جو مجھ پر مخفی ہو اور مخفی رکھی گئی. فقال ولد ناصح، کہا ناصح بچہ ناصح ہے، انا اختار له ملوءا، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھی ان کی طلب ہے کہ جو چیز جاننی چاہیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھے جس چیز کے جاننے کی ضرورت ہے وہ بتائیے، اور جس کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے پوشیدہ رکھیے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کوئی چیز ہمیں نہ بیان کریں. تو کہا کہ ہم پھر سیکھیں گے کیسے. کہا انا اختار له الامور اختیارا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے لیے کچھ چیزوں کو پسند کریں گے، وَأُخْفِي عَنْهُ اور جس چیز کی ان کو ضرورت نہیں میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا، میں اس کو ان کو بیان کروں گا اور ان کو لکھ کر بھیجوں گا نہیں. قال فدعا بقضاء علی، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے لکھے جاتے تھے وہ فیصلے آپ نے لکھے ہوئے کہیں رکھے ہوں گے، اسے منگوائے. فجعل يكتب منه اشیاء اور اس سے آپ نے لکھنا کیا کر دیا، شروع کر دیا. وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ. اور بعض جگہ پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز ایسی آتی تھی کہ آپ گزر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ، کہ قسم بخدا حضرت علی کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا فیصلہ حضرت علی کر سکتے نہیں، الا ان یکون ضل، ہاں مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے. محدثین فرماتے ہیں الا ان یکون ضل، ہاں یا تو لکھنے والا گمراہ ہو گیا یا لکھنے والا سمجھ نہیں سکا اور اس نے کچھ کا کچھ لکھ دیا، لیکن حضرت علی کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. کیا مطلب اس کا، کیا کہنا چاہتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے؟ اس روایت کے ذریعے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تلامذ صحابہ حضرات صحابہ سے دین کی بنیادی اور اپنے لیے ضروری چیزوں کو سیکھتے تھے، ہر چیز ان سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اس سے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان، ہر سننے والے کا ہاضمہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے.
کبھی کچھ سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاضمے خراب ہوتے ہیں، جیسے پیٹ خراب ہوتا ہے ویسے ہی ہاضمت السماع بھی کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے، تو حضرات صحابہ بیان نہیں کرتے، بڑے ذہین لوگ تھے، اعمقهم علما، علم میں حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی کسی کے پاس گہرائی نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ان فیصلوں کو تو آپ نے کیا کیا، کیونکہ حضرت علی یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا ہے ابن ابی ملیکہ، انہوں نے قضاء کے بارے میں سوال کیا۔ کس کے بارے میں سوال کیا تھا ان سے؟ قضاء۔ ہو سکتا ہے ابن ابی ملیکہ کہیں قاضی ہو یا قاضی بنا کر بھیجے جا رہے ہوں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی قضاء کا کورس ابن عباس سے کر لیں، ہمارے زمانے کی اصطلاحی زبان کے اعتبار سے کیا کر لیں، ان کے پاس سے قضاء کا کورس ان سے کر لیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس وقت نہ ہو تو انہوں نے ان کو رسالہ بھیج دیا تعلقات کی بنیاد پر کہ بھئی مکتوباً یہ کورس ہمارا پورا کیا جاوے۔ اور اس میں آپ نے کہا کہ بھئی میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ ہر چیز مجھے سکھا دو، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ سکھاؤ۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ سب سے بہترین فیصلے کا ملکہ اگر اللہ نے میرے صحابہ میں کسی کو عطا کیا ہے تو وہ کس کو عطا کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کے فیصلے منگائے، جہاں پر لگتا تھا کہ بات بالکل صحیح ہے، کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہے، تو اس کو لکھ لیتے تھے، اور جہاں پر آپ کو کھٹکا ہوتا تھا کیا یہ تو کتاب و سنت سے میل کھاتی بات معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اب اس کو لکھتے نہیں تھے اور کہتے تھے واللہ ما قضى بهذا علی، نہ حضرت علی کا یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حضور جب کہہ دے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی اور بہترین قاضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ختم ہو گئی بات۔ وہ متخصص تھے حضرات صحابہ میں قضاء کے، تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا لگتا ہے الا ان یکون ضل، لکھنے والے سے گڑبڑ ہوئی، اس کو ایسا نہیں بول سکتے الا ان یکون ضل علی والعیاذ باللہ، نہیں، حضرت علی کو کیسے گمراہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی عبداللہ بن عباس، جبکہ یہ تو آپ کے رائٹ ہینڈ تھے۔ خلافت علی مرتضیٰ کے دور میں حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضرت علی کے رائٹ ہینڈ تھے، آپ کے سیکرٹری خاص تھے، آپ کے معین اور مددگار تھے۔ اسی لیے تو جب خوارج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تھوڑا تأمل کر لو، وہ مسلمان ہیں، کلمہ ولمہ پڑھتے ہیں، سیدھا ان کے اوپر اس طرح سے چڑھائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ بھائی دیکھ میرے سامنے تو حدیث رسول ہے، لا یجاوز حناجرہم، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن یہ صرف ان کی زبان پر ہوگا، نہ دل میں اترے گا نہ کہیں ہوگا ان کے پاس، اور حضور نے جو علامتیں مجھے بتلائی وہ ساری علامتیں ان میں پائی جائیں۔ تو پھر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اصرار کیا تو حضرت علی نے کہا اوکے نو پرابلم، ایک اور چانس دیتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس گئے خوارج کے پاس مقام نہروان میں جنگ ہونے سے پہلے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان لوگوں سے جا کر خطاب کیا اور ان کو سمجھایا۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں حضرت علی سے کیا تکلیف ہے وہ بتاؤ، کیا اعتراضات ہیں تمہارے وہ بتاؤ، انہوں نے بتلایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک ایک کا جواب دیا، تو فرماتے ہیں کہ 50% 50% لوگ عبداللہ بن عباس سے مطمئن ہو کر خوارج سے نکل کر حضرت علی کی طرف آ گئے، لیکن 50% دوسرے تھے انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون تھے، وہ کیسے کہہ سکتے الا ان یکون ضل؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لکھنے والے سے گڑبڑ ہوئی ہے، لہذا وہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہنے جا رہے ہیں اس میں؟ اصل میں دراصل
امام مسلم اس سے یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ حضرات صحابہ اگر کسی دوسرے صحابی کی کسی بات کو بھی نقل کرتے تھے تو اسے کتاب و سنت کے پیمانے پر پرکھتے تھے. اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتی تو اسے قبول کرتے تھے, اور اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو اسے قبول نہیں کرتے تھے. یہ ہے امام مسلم کا ماننا کہ صحابہ نے حضور سے بات لی اور وہ جو نقل ہونے لگی تو اس میں احتیاط برتا, لیکن صحابہ کے اپنے صحابہ کے گروہ میں بھی جو باتیں ان کے فیصلے چلے, کہا اس کو بھی صحابہ نے ایسے ہی اندھا دھند نہیں لیا, اس میں بھی انہوں نے تحقیق کی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض فقہا اور محدثین کے یہاں پر قول صحابی بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے اور وہ بھی حجت ہے. تو اگر حضرات صحابہ کے قول کو بھی بغیر تحقیق کے ایسے ہی لے لیا جاتا تو بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی تھی جو صحابہ سے منقول نہ ہو اور حدیث کے ذخیرے میں اور آثار کے ذخیرے میں وہ آ جاتی, اور پھر اس کے بعد امت کے لیے مسائل کیا کر سکتی تھی, کھڑے کر سکتی تھی. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو جو صحیح تھی کتاب و سنت کے موافق کی لے لیا, اور جہاں پر آپ کو لگا تو آپ نے قسم کھا کر کہا. اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نا واللہ ما قضى بهذا علی, قسم بخدا علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. حضرت علی کا فیصلہ ہے ہی نہیں, تو پھر الا ان یکون ضل, ہاں مگر یہ لکھنے والا یا سننے والا یہ دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو گیا ہے, گمراہ ہو گیا ہے. کا مطلب کیا ہے, بھٹک گیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سے سننے میں یا سمجھنے میں کیا کیا ہوا ہو, وہ کچھ کا کچھ کہا کچھ ہو اور سمجھا کچھ ہو. وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر, وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. کیا فرماتے ہیں عمرو الناقد کہ اپنے استاد کی سند کے حوالے سے امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے لائے گئے. اس کی کتاب لائی گئی کا مطلب اس کو لکھا گیا تھا, ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی, اس کو لائے گئے. فمحاہ الا قدر واشار سفیان بن عیینۃ بذراعہ, اور راوی نے اس کے بعد اشارہ کیا کہ ایسا انہوں نے اشارہ کیا, اتنا رہنے دیا, باقی سب مٹا دیا, یعنی اکثر حصہ مٹا دیا, اور تھوڑا سا تو اس کو کیا کر دیا انہوں نے, کہا کہ یہ ہے علی کا, باقی یہ سب کسی کا ملایا ہوا ہے, یہ حضرت علی کا نہیں. یہ اس قول سے بھی اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حضرات خلفاء راشدین کے اقوال چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی بنیاد پر یہ حجت ہے. کیا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہیں لوگ اس طرح سے آمیزش سودہ چیزوں کو نقل کر کر لکھ کر لوگوں کو گمراہ نہ کر دے, اس لیے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جو صحیح تھا اس کو رہنے دیا اور جو غلط تھا اس کو سب کو مٹا دیا. مٹاؤ اس کو, ایسا کر کے کیا کر دیا آپ نے, اس کو مٹا دیا. وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے حاسدین بہت تھے, حضرت علی, اور وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو ایسے لوگ آپ کے ساتھ بہت شامل ہوئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال علی تو علی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو متنبع کیا کہ دیکھو علی, تمہارے سلسلے میں دو طرح کی جماعت ہوگی, ایک تمہاری محبت میں غلو کرے گی اور ایک تمہاری عداوت میں غلو کرے گی, لہذا بچ کے رہے. دوسرے کسی کو نہیں کہا, حضور نے کس کو کہا؟ براہ راست حضرت علی سے کہا.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا. روافض اور شیعہ حب علی میں غلو کرتے ہیں اور خوارج یہ بغض علی میں غلو کرتے ہیں. یہ کس میں غلو کرتے ہیں؟ بغض علی میں. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں ابو اسحاق کہ لوگوں نے حضرت علی کی طرف بہت ساری چیزیں بنا بنا کر منسوب کر دی. کہتے ہیں نا کہ لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی قال رجل من اصحاب علی. تو حضرت علی کے تلامذہ میں سے جو آپ کے ہمدرد تلامذہ تھے، ناصح تلامذہ تھے، الدین والنصیحہ والے تھے، ان میں سے ایک نے کہا قاتلہم اللہ ای علم نفسدوا، کہ حضرت علی کا علم تو کتنا صاف ستھرا تھا اور انہوں نے اس میں اپنی باتوں کو ملا کر اس کو فساد کا شکار کر دیا. زبردستی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کے اقوال بکثرت کتابوں میں نہیں. حکمت اور اس کی کتابوں میں کیا کرتے؟ کچھ بھی بناتے اور کہتے قال علی. حضرت علی کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ اب یہ حکمت کی باتیں اور 500 حکمت کی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب عجیب عجیب کتابیں لکھتے ہیں لوگ. تو ان کتابوں کے اندر میں یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اس کی کوئی سند نہیں، نہ آنگ نہ ٹانگ اور نہ اس کا کوئی سرا ہوتا ہے. بس ایسے ہی کہیں سے بھی اٹھا پٹک کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے حضرت علی کی طرف بے شمار چیزوں کو منسوب کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے انتقال کے فوراً بعد ہی لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو تلامذ علی خود اس کے سلسلے میں فکر مند ہو گئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز محفوظ رہی. نہیں، کیونکہ سند ہے. اس سند نے سب صحیح کو محفوظ رکھا اور سب غلط کو پرکھ کر بتلا دیا. چاہے وہ قول رسول ہو، چاہے وہ قول صحابی ہو، چاہے وہ قول تابعی ہو، چاہے وہ قول تبع تابعی ہو، سب سند کے ساتھ. اسی لیے الاسناد من الدین آگے مصنف باب لا رہے ہیں. یہ سند نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ یہ جتنے بھی افسادی اور مفسدین تھے ان سب کے داؤ پیچ کسی کام نہیں آئے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے اقوال کو بھی نقل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بات بڑی اچھی ہوتی ہے مگر اس اچھی بات کے پیچھے کیا پس منظر ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. ہم اور اٹھا کے اس کو نقل کر دیتے ہیں. اور حضرت علی نے فرمایا کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک کہ آپ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچے صحابی کی طرف بھی کسی ان کے قول کو غلط منسوب کرنے سے اجتناب کرو. ہاکذا فعل ابن عباس، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا طرز عمل جو ان تمام روایتوں کے اندر میں کیا کیا گیا، بیان کیا گیا کہ قول رسول میں احتیاط کے ساتھ اقوال صحابہ کے اخذ و اختیار میں بھی مکمل ویسا ہی احتیاط کرنا ضروری ہے. اور الحمدللہ ہمارے محدثین نے اس کا پورا خیال رکھا. جیسے احادیث رسول کو جمع کیا گیا اسی طریقے سے آثار صحابہ کو بھی جمع کرنے کا کام کیا اور اس میں بھی سند کو مکمل طور پر اہتمام کیا گیا. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. لہذا اس مقدمے میں مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ساتھ فرامین صحابہ کے سلسلے میں احتیاط کا درس دیا طالبین حدیث، علماء، خطباء، وعاظ اور امت کو کہ بھائی اس میں بھی آپ احتیاط سے کیا کریں، کام لیں.